حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کام سورت کوثر اتری، اس کے کاغذ پہ لکھا اور بیت اللہ کے اندر جا کر لٹکا دیا۔ بڑے بڑے لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، شاعر بھی ہیں، بڑے فصیح و بلیغ بھی ہیں، 7 قصیدوں کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت بھی پڑھتے ہیں، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ما کان ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ابن المقفع اپنے دور کا سب سے بڑا ادیب تھا۔ مقفع کہتے ہیں مڑے ہوئے ہاتھ کو، جس کا ہاتھ موڑ دیا گیا ہو۔ اس کا جو باپ تھا نا، اس کو حجاج بن یوسف نے کچھ ذمہ داریاں دی گورنمنٹ کی، اس نے اس کے اندر قتل کیا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس لیے اس کے باپ کا لقب تھا مقفع، یہ تھا عبداللہ بن مقفع۔ یہ اصل میں مجوسی تھا، اسلام کا لبادہ پہن لیا اور اپنے دور کا سب سے بڑا ادیب تھا، سب سے بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا۔ اس نے کہا چلو میں قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بناتا ہوں۔ ساری رات بیٹھا رہتا، لکھتا رہتا، صبح خود ہی کہتا تھا کہ یہ تو قرآن کے برابر کا نہیں ہوتا۔ تو بھائی قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن جیسی کتاب نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تورات نہیں کر سکتی، انجیل نہیں کر سکتی، زبور نہیں کر سکتی، حضرت ابراہیم کے صحیفے نہیں کر سکتے، حضرت موسیٰ کے صحیفے نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات جیسے نازل ہوئی ہے ویسے کے ویسے موجود ہے۔ میری تحقیق ہے، میری ریسرچ ہے، ایک میں نے تھیسس لکھا ہے، اس میں ایک کتاب لکھی ہے ولیم میور نے، یہ ایک کرسچن تھا۔ ولیم میور ایک کرسچن تھا، یہ تقریباً 2 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ 1200 سال ہو چکے ہیں، اس کتاب کے اندر آج تک فرق نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا حسن تو وہ ہو جس کو سوگنے بھی تسلیم کرے۔ قرآن کا حسن وہ ہے کہ دشمن بھی مانتا ہے۔ کتاب بھی قرآن کے خلاف لکھ رہا ہے، کتاب بھی پیغمبر کے خلاف